بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پہ آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، انٹرپرنور، اعلیٰ تعلیم یافتہ، کچھ کر دکھانے کا جذبہ، عزم، ڈائریکٹر جنرل میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی عمران خالد آج ہمارے مہمان ہیں، اور ان کے ساتھ راشد بشیر چودھری صاحب جو کہ صحافتی برادری کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. اور آج کا موضوع ہے جو بھی تجاوزات مختلف شہروں میں ہوتی ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے دور میں کراچی سے لے کر خیبر تک مختلف جگہوں پہ ادارے جو ہیں وہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں. میرپور میں بھی سپریم کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا جس کے تحت ہم نے دیکھا کہ بہت سی تجاوزات جو ہیں وہ اس وقت ان کو ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی جنید انصار صاحب، یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور نوتعینات جو ڈی جی ہیں جناب عمران خالد چودھری صاحب، یہ ان کا کیونکہ زندگی کا بیشتر حصہ UK میں بھی گزرا ہے، یہاں بھی ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے یہاں رہے ہیں، اور بڑا ویژن رکھتے ہیں اور ایک جذبے کے ساتھ آئے ہیں، اور اس ادارے کے جو مسائل ہیں وہ کئی دہائیوں سے ہیں، اور یہ بہت ولنگ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنی اس تعیناتی کے دوران جو ہے وہ کس حد تک اپنا جو ایک عزم لے کے ہیں اس میں کامیاب ہوتے ہیں. عمران خالد صاحب، ویلکم ٹو دا شو. عمران صاحب، برطانیہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کہلاتا ہے، ٹاپ 7 اکانومیز میں شمار ہوتا ہے. ہم یہاں کشمیر میں بیٹھے ہیں، کشمیری اوریجن ہے ہمارا، اور یہاں پہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بھی اسے کہا جاتا ہے، جہاں پہ تحریک آزادی کے حوالے سے چلیے کام ہو رہا ہے. اللہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو آزادی نصیب فرمائے. سیوک فیسلٹیز کا لوگوں تک پہنچنا، اس حوالے سے آپ کا ادارہ، لوگ بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں. کئی ایسے کام کہ جن کا تعلق آپ سے نہیں بھی ہوتا، ان کا تعلق بھی آپ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. تو کیسا لگتا ہے کہ زیادہ آپ کے ساتھ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. پہلے تو آپ دونوں سینئر احباب کا میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ راجہ حبیب اللہ خان صاحب ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں، اور جناب جنید انصاری صاحب ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں، کہ آپ لوگوں نے آج یہاں پہ مجھے آنر کیا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے بلایا، اور آپ نے اپنے ساتھ ایک انٹرویو کا جو میں کہتا ہوں بہت خوبصورت موقع وہ فراہم کیا. اور آپ کے آزاد کشمیر ریڈیو اینڈ ریڈیو پاکستان اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے عوام کے ساتھ جو یہ رابطے کی ایک چیز ہے اس کو میرے لیے میسر کیا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک رہ کہ ادارہ ترقیات میرپور کی بات، تو بالکل جناب میرے محسن راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے بھی کہا کہ میں 9 تعینات ہوں، اور میرا بیشتر سے زائد حصہ، وہ انہوں نے کہا بھائی، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بیشتر سے زائد حصہ میرا میرپور کے اندر گزرا. میرپور کے گلی کوچوں کی پیداوار ہوں، یہیں پہ بلا بڑا ہوں. زیادہ تر اسکولنگ کچھ میرپور میں ہوئی ہے، کچھ شاید مری میں ہوئی ہے، کراچی میں ہوئی ہے، سو مختلف پاکستان کے حصے دیکھے ہیں. سو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع فراہم کیا. والدین بائے تھے تو اوبیسلی میں نے پھر ان کے پاس بھی جا کے رہا، برطانیہ کے اندر، برطانیہ کے مختلف شہر دیکھے، یورپ دیکھا، بہت ساری دوسری جگہ دیکھی. سو اس کا کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ نقصان بھی ہے، سو وہ چل رہا ہے. بس باقی سب جو جتنی بھی چیزیں ہیں، جناب جنید انصاری صاحب آپ نے بجا فرمایا کہ لوگوں کی بہت ساری امیدیں، یہ تارکین وطن اس شہر سے بے شمار ہیں جو پوری دنیا کے اندر، برطانیہ سمیت، مڈل ایسٹ کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بے شمار جگہوں پہ وہ لوگ آباد ہیں. سو ان سب لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جائز امیدیں ہیں. آج 2022 آ گیا ہے، دنیا گلوبل ولیج سے بھی نکل کے کہیں آگے کی طرف سفر کر رہی ہے. ہم لوگ ابھی تک اینالوگ سے بھی پیچھے کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو کافی ساری امیدیں ہیں، جائز ہیں، کوشش کریں گے. ویژن والی آپ نے بات کی کہ ہاں، ویژن سر ہر بندے کے پاس ہے، چاہے وہ ریڈی بان ہے، روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی اور ہے. سر ویژن، ہر ایک بندہ ویژن رکھتا ہے، اور اس کو رکھنے کا کیا خواب دیکھے جاتے ہیں، پورے ہوتے بھی ہیں، لوگ اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں. سو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ رائٹ ڈائریکشن میں ود رائٹ ول اینڈ رائٹ فورس کوشش کریں گے. لیکن جناب شکیل صاحب تھے ہمارے جو یہاں پہ آپ کے انچارج تھے، ان کے ساتھ آ کے جو ہماری بات چیت چل رہی تھی، تو میں نے کہا سر اٹس ناٹ اے ون مین شو. جب تک آپ کے ساتھ عوام نہیں جڑے گی، لوگ نہیں جڑیں گے، آپ کے ادارے نہیں جڑیں گے، میرے ادارے کے جو میرے کولیگز ہیں، میں ملازمین تو کبھی بھی نہیں کہتا ہوں ان کو، جو میرے کولیگز ہیں وہ نہیں جڑیں گے سر، تو کچھ بہتری لانے کے قابل نہیں ہے. میں کوئی جادو کی چھڑی لے کے تو آیا نہیں ہوں کہ گھماؤں گا اور ہو جائے گی. سو وی ہیو ٹو ورک آن سسٹمس، وی ہیو ٹو ورک الانگ سائڈ ود آور پیپل، وی ہیو ٹو کیپ آور ٹرسٹ ان دیم. جو ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے
ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے. جناب راشد بشیر صاحب، آپ میرپور میں یہاں پہ رہتے ہیں، دنیا کا بھی ادراک ہے آپ کو. ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے یہ جو مڈ سلنگنگ ہوتی ہے یا صحیح باتیں بھی کہی جاتی ہیں ایم ڈی اے کے حوالے سے، لوگوں کے ذہن میں گناہوں کی بستی کا تصور ہے. اس کے حوالے سے میں نے ایک آدھ دفعہ یہ جملہ استعمال کیا تو ایم ڈی اے کے ملازمین نے پھر میرا مزاج درست کیا کہ بھائی ہم یہاں پہ پارسا لوگ بھی ہیں، تو یہ گناہوں کی بستی کا تصور کیوں ہے ایم ڈی اے کے حوالے سے؟ شکریہ جنید انصاری صاحب. حقیقت کچھ ایسے ہے کہ اب یہ جو عمران خالد صاحب آئے ہیں، کیونکہ ایز ایک جرنلسٹ ہم نے سب نے کولیگ کام بھی کیا ہے، ان کے آنے کے بعد جو ہم باہر سے دیکھتے تھے، جو ہم دیکھتا یا دکھانا چاہتے تھے، کچھ اپنے ہوتا ہے، جرنلسٹ کا بھی ہوتا ہے، ان کے آنے کے بعد جو ہمیں فگر نظر آئے ہیں، جو اندر کے حالات ہمیں نظر آئے ہیں، جو انہوں نے ہمیں فگر دکھائے، جو حقیقت دکھائی، جو ہمیں اس سے پہلے جو ڈی جی صاحبان بیٹھے تھے، کیونکہ وہ آتے ہیں سیاسی طور پہ، اندر جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے بیسک کام تو انہوں نے کرنا ہے. اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آتی ہے، اگر دیکھیں مثال کے طور پہ ڈی جی بھی کوئی بھی آیا، اس نے جتنا کام کیا، کام کرنے کے بعد اس نے بھی ہمارے ساتھ بھی، جرنلسٹ کے ساتھ بھی جو اس کے فگر ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیے. وہ جو بھی کرتے رہے ہیں انڈر گراؤنڈ ہی اس کو رکھتے رہے ہیں. اور حالانکہ آپ نے فرمایا رائٹ ٹو نو، یہ ایکٹ موجود ہے کہ صحافی جو لوگ ہیں یا عام شہری بھی جو ہیں وہ کوئی بھی ایک پیپر پہ درخواست دے سکتے ہیں، حضور مجھے یہ فگرز دیجیے، یہ پبلک پراپرٹی ہے. یہ بلکہ ان کو کر کے جانا چاہیے تھا. اگر ایک کر کے جا رہا ہے، 500 کر کے جا رہا ہے، اس کی تعداد، کیونکہ وہ اس کو کلوز نہیں تھا کر کے جاتا، اس کی تعداد اس کے جانے کے بعد وہ بڑھتی جاتی تھی اور اس کے وہ پڑ جاتا تھا کہ یہ بندہ اتنا کام کر گیا. اب جیسے عمران خالد صاحب آئے ہیں، انہوں نے آ کے ٹوٹلی اس کا جتنا فگر تھے انہوں نے آ کے جب اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو ایک جو اس کے اگینسٹ جو لوگوں کے ذہن میں تھا کہ ایم ڈی اے ہے کیا، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کے ہر چیز باہر نکلی ہے، ہم لوگوں کو نظر آیا. اور کوشش کریں انشاءاللہ کہ لوگوں تک، عوام تک اس ادارے کے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ پہنچیں، رائٹس کیا ہے اور رانگ کیا ہے وہ ان سب کو نظر آنا چاہیے. اور ان کی پوری کوشش ہے کہ اس چیز کو دکھایا جائے. اس سے پہلے اس کو اندھیرے میں رکھ کے جو کچھ کیا گیا وہ اندھیرے میں ہی کیا گیا ہے. جی، گویا ٹرانسپیرنٹ آپ چیزوں کو عمران صاحب کر رہے ہیں. راج صاحب کیا آپ اس حوالے سے بات کریں گے؟ عمران خالد چودھری صاحب، جیسا کہ سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے ایک حکم دیا ہے کہ میرپور کے اندر جو تجاوزات ہیں ان پہ جو ہے وہ انہیں فوری طور پہ ختم کیا جائے. تو اس میں جو اب تک کی اپڈیٹس ہیں اور آپ کا کیا پلان، اور اس میں کس حد تک آپ کامیاب ہوئے ہیں کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق؟ عدالت عالیہ آزاد جموں کشمیر اور ان کے جو معزز جج صاحبان ہیں، ان کا ایک آرڈر تھا جو میرے سے پہلے جو میرے پیش رو تھے ان کے دور میں دیا گیا تھا. عدالت عالیہ نے پورے پاکستان کے اندر، جناب جنید انصاری صاحب نے کہا کہ وہ کافی ساری جگہوں پہ اس طرح کی کاروائیاں ان کے زیر کار ہیں جہاں پہ وہ نجائز تجاوزات کے اوپر کام ہو رہا ہے. ویسے تو نارملی ایک پریکٹس ہے پوری دنیا کے اندر قانون کی، جو میں آگے جنید صاحب سے بات کر رہا تھا، کہ جو معاملے جوڈس ہوتے ہیں، جو معاملے عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں، وہاں پہ ان چیزوں پہ ہم لوگ بہت زیادہ کمنٹس نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ تو ایک حکم ہے، تو اس پہ حکم پہ اس وقت امپلیمنٹیشن جاری ہے. جو ادارہ ترقیات میرپور ہے، ان لوگوں نے کافی حد تک تجاوزات ختم کر دیے ہیں. یہ جو جس وقت ریڈیو کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بہت دور تو نہیں، تھوڑا سا ہی دور اس وقت ہمارا آپریشن چل رہا ہے. یہ کوئی 3-4 دن پہلے وہاں پہ نشانات لگائے گئے ہیں اور وہاں پہ ان کو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر آپ لوگوں نے اتنے دن کے اندر تو از خود نہ ہٹائیں تو پھر ادارہ آ کے ہٹائے گا اور قانونی جو بھی اس کی کاسٹنگ ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی. شہر کی حدود کے اندر بلدیہ عظمیٰ جناب ڈپٹی کمشنر میرپور ڈاکٹر عمر اعظم کی سربراہی میں وہ لوگ اس پہ اوپر پرفارم کر رہے ہیں. آگے جناب جنید انصاری صاحب کے ساتھ اس وقت میری پہلے بات ہوئی ہے ٹیزر کے وقت، اس وقت بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جو ہماری ویو پوائنٹ ہے، جو میرپور کا سب سے غالباً پرانا پارک ہے، اس کے ساتھ سے ایک روڈ نیچے جاتی تھی جو تجاوزات کی وجہ سے بند ہو چکی ہے، اور عدالت کے آرڈرز کے بعد اس پہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے. اب ادارہ ترقیات کے پاس اس کا ریکارڈ تھا، ہم نے ویکینڈ پہ وہ ریکارڈ جناب ڈاکٹر عمر اعظم ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ شیئر کیا. بلدیہ کی ٹیمیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، ہم لوگ بھی ان کو اسسٹ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ہماری جورسڈکشن میں ڈائریکٹ ان دیٹ سینس نہیں آتا، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. کچھ پارکس تھے جو انکروچ ہو گئے تھے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایک چیز ویری کلیئر ہے
کہ عدالت کے جتنے بھی یہ سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر اور جناب عزت مآب جو ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کے جو بھی آرڈر ہیں ان کو من و اہن لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. کسی بھی قسم کے سماجی سیاسی کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا. انتظامیہ اس پہ کمیٹیڈ ہے, ادارے کمیٹیڈ ہیں, ادارہ ترقیات کمیٹیڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بلدیہ عظمیٰ ہے وہ بھی کمیٹیڈ ہے, آفیسران کمیٹیڈ ہیں سارے کے سارے, عدالتیں کمیٹیڈ ہیں. اور اس کا صرف عدالت عظمیٰ کا صرف اور صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں میرپور کے شہری ہیں ان کو ریلیف ملے. عدالت نے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا احسن قدم اٹھایا ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا. بہت سے لوگوں کی شاید ابھی بھی کچھ ہلکی پھلکے تحفظات موجود ہیں لیکن عدالتیں ان کو سن رہی ہیں, ان کو وہ دور بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. سو سر یہ ایسے ہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سارے مل کے اس شہر کے لیے کام کر رہے ہیں. سو یہ ایک اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ اس کو اوورسی کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا شہر. عمران حال صاحب, ہمارے جو ہے وہ علی سوجل راولہ کوٹ سے ایک لسنر ہیں افسر صدوزئی صاحب, ان کا یہ کوشچن ہے کہ ماضی میں آپ تو ریسنٹلی آئے ہیں اور آپ نے کام کا آغاز کیا, لیکن ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ اکثر جو سرکاری اہلکاران ہوتے ہیں, افیسران ہوتے ہیں, ان کی مرضی منشا کے رشوت ہوتی ہے, یہ جو بھی وہ انکروچمنٹ کرانے میں بھی ان کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن جب انکروچمنٹ کرائی جاتی ہیں تب بھی وہ لوگ موجود ہوتے ہیں. اس میں گو کہ لوگوں کا بھی قصور ہے جو رشوت دیتے ہیں, لیکن آیا کوئی سرکاری اہلکاران یا افیسران کے حوالے سے بھی کوئی ایسی کوئی بات ہوگی کہ ان کی بھی کوئی اصلاح ہو تاکہ وہ انکروچمنٹ, کیونکہ اداروں کی سرپرستی کے بغیر اتنی بڑی انکروچمنٹ نہیں ہو سکتی, تو آیا کوئی اس حوالے سے بھی کوئی کسی سطح پہ کوئی کام ہو سکتا ہے یا ہوگا کوئی؟ راج صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا, بے شمار کمپلینز آتی ہیں اور میں جس دن آ کے بیٹھا تو میرے پاس بھی کوئی اس طرح کے شاید کمپلینس میرے کانوں تک پہنچی. نمبر ون آپ نے ٹھیک کہا, جس پہ وہ علی بھائی نے سوال کیا ان کا سوال بہت حد تک جائز, اور آپ نے اس سوال کو جس طرح ایلیبریٹ کیا کہ یس یہ اٹس ناٹ اے ون وے ٹریفک نا, مطلب دونوں طرف سے ہوتا ہے. ایک بندہ اکیلے نہیں کر سکتا, وہ جس طرح سائل اینڈ فائل والی بات ہے, تو ادارہ اور جو عام آدمی ہوتا ہے یہ دونوں مل کے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. سو دونوں برابر کے جرمدار ہیں. پہلی تو بات یہی ہے میں چیز کلیئر کرنی ہو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کھائے کوئی اور الزام کی باری پہ آپ میرے ادارے کے کسی بندے پہ الزام ڈال دیں. سو یہ تو ایک بات کلیئر ہوگی. نمبر دو سر, الزامات تو لوگ لگاتے آئے ہیں اور لگاتے رہیں گے. میرے پاس ایک فائل آئی ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا قصہ سناتا ہوں, دیٹ ول ٹیل یو دی اسٹوری بیہائنڈ اٹ. فائل آئی ہے, 14 سال بندے نے عدالت میں کیس لڑا. 14 سال کے بعد وہ بندہ عدالت سے کیس جیت کے میرے پاس آیا. کچھ 2 سے 3 ہفتے اس کو آلریڈی ہو گئے تھے اس کو پروسیس کراتے ہوئے. مجھے کہتا ہے جی 3 ہفتے ہو گئے ہیں. تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ڈی جی صاحب نہیں آئے, آپ ڈی صاحب آ گئے تو پلیز کائنڈلی یہ سائن کر دیں نا. تو میں نے پین اٹھایا اور سائن کرنے سے پہلے اس کو کہا کہ مہربانی فرمائیں اور مجھے اس بندے کا نام بتائیں جس کی وجہ سے آپ 14 سال عدالتوں میں خوار ہوتے رہے. تو وہ خاموش ہو گئے. تو میں نے کہا جی میں چاہوں گا کہ آپ جس بندے کی وجہ سے خوار ہوئے ہیں اس کا نام اور اس کے خلاف ایک اپلیکیشن دیں اور جا کے اس کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی بھی کریں تاکہ جو آپ کا ٹائم اور قیمتی وقت ضائع ہوا ہے وہ اس کی ریکوری ہو سکے. لیکن اس کا ہوا کیا کہ وہ بھائی آخر میں اس بات پہ آگے کہ برائے مہربانی جی میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. اور اس کے بعد یہ فارمولہ میں نے کافی لوگوں پہ امپلیمنٹ کیا. علی صاحب پہ بھی یہی فارمولہ ہے کہ سر اگر کوئی چیز ہے تو اس کو آپ پیپر پہ لے کے آئیں, زبانی جمع خواہش سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ادارے کے متعلق بھی اگر کوئی شکایت ہے برنگ اٹ آن پیپر سر. ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں, سست کر رہے ہیں یا تیز کر رہے ہیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تھوڑا سا یہاں پہ سائل اور فائل والا چکر ہے, یو ہیو ٹو چیز یور فائلز نا. آپ کہیں بھی کمپلین کر کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نے کمپلین کر دیا, چاہے وہ اینٹی کرپشن ہو, احتساب ہو, پولیس ہو, کوئی بھی ہو, آپ کو تھوڑا بہت اس کا پیچھا کرنا پڑتا ہے. تو اس کی لاجک یہ ہے کہ سر امریکہ کا سسٹم انگلینڈ میں نہیں چل سکتا, انگلینڈ کا فرانس میں نہیں چل سکتا, سعودیہ کا دبئی میں نہیں چل سکتا, دبئی کا کویت میں نہیں چل سکتا, حالانکہ وہ سارے عربی اسپیکنگ اور انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں. سو پاکستان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اپنی اس کی صورت حال ہے. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو چیز کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کمپلین کریں زبانی تو سر وہ ہوا میں ہے اور اس کی کوئی فوٹنگ نہیں ہے, کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. برنگ اٹ آن پیس آف پیپر, برنگ اٹ ٹو اس. ریسل ڈسکرمنیشن کا یہاں پہ ایک کیس آ گیا میرے پاس کہ مجھے شاید کسی وجہ سے ذات برادری یا اس وجہ سے مجھے ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے. تو وہ ادارے میں جس وقت اس بندے نے مجھے کہا تو میں نے کہا جی کائنڈلی کین یو پٹ اٹ آن پیس آف پیپر, برنگ اٹ, میں ایکشن لیتا ہوں, آپ کو نظر آئے گا, بلکہ سب کو نظر آئے گا, وی ول نیم اینڈ شیم اٹ. تو سر لوگوں کو تھوڑا سا انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے آئیں, چیزوں کو ہمارے ساتھ ہے. ایسا باقی میں نے کہا نا کہ دونوں طرف سے لوگ آگے بڑھیں گے. مطلب آپ کمپلین کر رہے ہیں لیکن اس کمپلین کا گراؤنڈ کوئی نہیں ہے, آپ سامنے نہیں آنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ادارہ کارروائی کر دے.
جس بندے نے آپ سے پیسے مانگے ہیں تو لازمی آپ کو ایسا کام کرانا چاہ رہے ہوں گے کہ پیسے مانگیں. صحیح والا آگے کوئی نہیں بتاتا. 63,000 لوگوں میں سے کتنے لوگوں کی کمپلین ہے. فگرز میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں اگر آپ اس طرف جائیں گے تو میں فگرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. سو یو ول بی شاکڈ. یہاں پہ عمران خالد صاحب میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس وقت پورے پاکستان کے طول و عرض میں پوری دنیا میں چونکہ اس وقت نئے گیجٹس کا اور نئی ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے تو فیس بک کے ذریعے دیگر جو جتنے سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں ان کے ذریعے پوری دنیا میں آباد کشمیری پاکستانی اردو سمجھنے والے ہمارے اس ریڈیو کو سنتے ہیں. ان تک تھوڑا سا ذرا انفارمیشن ہم پہنچا دیتے ہیں. لوگوں کے نزدیک میرپور ایک سونے کی چڑیا ہے جہاں پر ولایتی لوگ آپ جیسے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور اسے منی لندن بھی کہا جاتا ہے. تھوڑا ذرا فگر دے دیں کہ کتنے کے یہاں پہ پلاٹ ہیں جو آباد ہیں, ذرا لوگوں کو ایک آباد کا تو شاید ایگزیکٹ نہیں ہوگا. آباد کا تو یہ تھوڑا مشکل ہوگا پر جنرل سونے کی چڑیا والی تو بات شاید آپ کی میں کوئی بہت زیادہ متفق نہیں ہوں سر. اٹس ناٹ اے ملک کا ہو جی, یہ اس طرح کا تو کوئی چکر نہیں ہے. اور ہم دیسی لوگ ہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں اوورسیز, ہم دیسی لوگ ہیں زیادہ, ہمارا یہاں پہ ٹائم گزرتا ہے. لیکن وہ والدین بھائی تھے تو اب ہم خیر اوورسیز میں میرپور میں دوسرا بندہ خیر اوورسیز کے ساتھ ٹچ ہے. فگرز کی جہاں تک بات رہے گی, کچھ پلاٹس ہمارے چلے گئے ہیں بلدیہ کے پاس جو کمپلیٹ ہو گئے ہیں, جو 20,000 پلس کے قریب ہیں بلدیہ کے پاس چلے گئے. باقی تقریباً اس وقت 40,000 پلس پلاٹس ہمارے پاس ہیں جو ادارہ ترقیات میرپور کے پاس ہے. یہاں پہ 603 کیسز ہیں جو کہ عدالتوں کے اندر ہیں. وہ ادارے کے نہیں ہیں لیکن لوگوں کے کیسز ہیں اور ادارہ اس میں کہیں نہ کہیں پہ انوالو اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے ادارے کے نام پہ بھی کوئی نہ کوئی ادھر کورٹ میں ریٹ کی ہوئی ہے کہ آپ بھی ہیں اور اپنا موقف دیں. ادارے کے ساتھ ڈائریکٹ کیسز شاید کوئی 4 یا 5 ہیں جو کہ بڑے ہیں تھوڑے سے اوارڈنگ اور ڈی وارڈنگ کے ڈائریکٹ لٹیگیشن ٹوٹل وہ شاید اس طرح کے کوئی ہوں گے لیکن وہ خاصے بڑے ہیں اور ہیوی کیسز ہیں. مطلب ہے کہ فیو ہنڈریڈ ملینز انوالو ہیں اس قسم کے ہیوی کیسز ہیں. باقی تقریباً جو اس طرح کی جو ہیں چیزیں کہ جہاں پہ آپ کو شکایات ہیں کہ لوگوں کا 1 پلاٹ تھا اور 2 لوگوں کو الاٹ ہو گیا, 1 پلاٹ تھا 3 لوگوں کو الاٹ ہو گیا, وہاں پہ تقریباً ہمارے پاس وہ سب سے ہیوی سیکٹر ہے جس میں ہمارے پاس کمپلینس موجود ہیں اور اس کے اوپر بھی بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. وی ٹرائنگ ٹو پٹ دیٹ آن کمپیوٹر. 36,000 سم تھنگ پلاٹس ہم لوگوں نے آلریڈی جس کا ڈیٹا ہمارے پاس تھا کچھ ہم نے کمپائل کیا اور یہ پچھلے 4 ہفتے کے اندر ہم نے کمپائل کیا. اس سارے کو ہم لوگوں نے اٹھا کے ڈال دیا کس پہ, کمپیوٹر کے اوپر. اب ہم لوگ کیڈ پہ کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ نقشے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیڈ سسٹم ہے جس کے اوپر نقشے بنائے جاتے ہیں. سارے جو لوگ ان ٹاؤن پلاننگ وغیرہ سے وابستہ ہیں وہ لوگ بتائیں گے میرے لیے نسبتاً نئی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی ایم اے کوئک لرنر. سو یہ 3 ہفتوں کے اندر اندر ہم نے, کیونکہ پہلا ہفتہ تو کام نہیں کر پایا تھی اور آج چوتھا ہفتہ مجھے کام کرتے ہوئے ہو گیا. سو پہلے 3 ہفتوں کے اندر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ کیڈ سے اٹھا کے ہم لوگوں نے نقشے آن لائن کر دینے ہیں. سو وہ بھی اس پہ بھی کام جاری ہے بڑی اسپیڈ سے. EMIS امپلائی مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم ACRs وی آر ٹرائنگ ٹو پٹ دیٹ آن. 278 لوگ ہیں ہمارے امپلائی ہیں جو ریٹائر ہونے ہیں, ان کی جگہ نئے فریش جو ہم لوگ اگر امپلائی لوگ کریں گے وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ فیلڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ایز یو سیڈ کہ دنیا گلوبل ولیج ہو رہی ہے, گیجٹس کا زمانہ ہے, سو ہم لوگ بھی انہی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. باقی یہ جو فگرز میں نے آپ کو دیے ہیں یہ ایگزیکٹ نمبرز انشاءاللہ تعالیٰ ونس وی پٹ دوز فائلز آن لائن وہاں پہ آئیں گے. کچھ چیزوں پہ کام جاری ہے, شاید کمپلیٹ ہوئیں گے یا نہیں ہوئیں گی میرے اس میں ٹینیور میں. یہ تو کیونکہ کافی مطلب اگر 40,000 پلاٹس مثال دے رہا ہوں یا بلدیہ کے ساتھ ملا لیں 60,000 پلاٹس کے اراؤنڈ پلاٹس ہیں, اگر ان کو ہم لوگوں نے پورے کے پورے ان کے نقشے, ان کے اونرز کو, ہر چیز کو اپڈیٹ کرنا تو آئی تھنک اٹ گونا ٹیک بٹ آف ٹائم. بٹ وی آر ورکنگ آن اٹ. وی آر ٹرائنگ ٹو لے ڈاؤن دس انفراسٹرکچر فار دیٹ کہ اگر ہم ہوں یا نہ ہوں وہ ایک انفراسٹرکچر قائم ہو جائے اور اس کے اوپر ایونچولی یہ ساری چیزیں شفٹ ہو جائیں. ادارے کے اندر بہت ساری چیزوں کی, بہت ساری اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ہوں گی تو یہ باقی ساری چیزوں میں بھی ایز یو سیڈ ارلیئر آن کہ ان میں بہتری آئے گی. آپ جیسے لوگوں کا تعاون رہے گا, ڈائریکشن رہے گی, باتیں ڈسکس ہوں گی, پازیٹیو رزلٹس نکلیں گے, سب مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آگے کی طرف بڑھیں گے. جناب نجی صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ کوئی بھی جو ادارہ ہے اس وقت بھی ادارہ ترقیات میری معلومات کے مطابق تھوڑا مالی بحران کا شکار ہے, تو کیا کوئی اس ادارے کے ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے بھی کوئی آپ سوچ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں؟ دوسرا چھوٹا سا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کا اوورسیز کشمیریوں کے ساتھ بھی تعلق ہے, آپ لوکل بھی ہیں, دونوں آپ کی حیثیتیں ہیں, تو کیا کوئی ایسے یہاں پہ منصوبے جس میں تارکین وطن کا بھی فائدہ ہو, مقامی لوگوں کو بھی فائدہ ہو, کوئی سرمایہ کاری کے لیے انہیں کوئی مواقع فراہم کریں گے؟ سر ایسا ادارہ ترقیات آپ کو شاید آپ کی انفارمیشن تھوڑی سی needs to be updated sir with all due respect.
ادارہ ترقیات اس سال انہوں نے 340 ملین پلس کی انہوں نے پروجیکشن کی ہوئی تھی میرے آنے سے پہلے. تو میں نے آ کے جس وقت ان سے لیا 340 ملینس کے 35 کروڑ کے قریب ان کی پروجیکشن تھی, اور الحمدللہ وہ اس پروجیکشن سے آگے چل رہے ہیں ماشاءاللہ. سو ادارہ ترقیات میں ایز سچ کوئی مالی بحران نہیں ہے, آگے کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اس وقت تک کی جو آج تک کی تقریباً میں آپ کو بتا دوں اچھا چل رہا ہے. سو وہ اس پہ چل رہا ہے. نیکسٹ ایئر ہماری جو میں نے ابھی پروجیکشن تیار کروائی ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے, اور وہ 440 ملین پلس کی, یعنی کہ 45 کو 10 کروڑ پہ ہم بڑھانے کے چکر میں اس کی آمدنی. سو نیکسٹ ایئر ایکٹیویٹیز کافی چل رہی ہیں. 350 کیسز صوفا جو میں نے ابھی ان سے رپورٹ مانگی ہوئی ہے, ایگزیکٹ میرے پاس آئے نہیں ہیں, جن کا کوئی نہ کوئی ہمارے ادارے کے ساتھ فائنینشیل انٹریکشن ہوئی ہے, کہ جس میں کسی کی ٹرانسفر ہے, پلاٹ ٹرانسفر ہے, نقشہ جات پاس ہو, جہاں پہ کوئی نہ کوئی ادارے کو کوئی انکم آئی ہے. سو یہ دیٹ واز ان 1 month. سو ادارہ کافی اچھا پرفارم کر رہا ہے اس وقت, یہ مہینہ تو کافی اچھا گیا ہے. سو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر شہر کے اندر ایکٹیویٹی ہوں گی, ایک دوسرے سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں. کرونا تھا, کرونا کی وجہ سے اصل جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں سر, اس سے پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے سفر کیا, کہ کرونا کی وجہ سے ادارہ کرپلنگ کے قریب پہنچ گیا تھا. ادارے کے 278 ملازمین ہیں. کچھ عرصہ آپ کے آنے سے پہلے نا تنخواہوں کا جی وہ میں بالکل جو آپ جس بات کی طرف آپ جا رہے تھے وہ شاید یہی ہے کہ کرونا ٹائمز میں نا, تو ابھی وہ کافی انشاءاللہ تعالیٰ پیس ہم لوگ پک کر رہے ہیں, تو وہ کافی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جناب جنید انصاری صاحب نے آ کے کچھ فگرز کے پوچھا تھا, آپ کی طرف بھی رائے صاحب وہ ایک فگر آپ کو دے دوں کہ 760 ملین کے تو خالی ہم لوگوں نے ابھی PC1s پہ جو آدھی ہیں, میں نے 2 سے 3 ہفتے کے اندر آتے تھے, اور 2 PC1s وہاں سے PPH سے نکلتے ہوئے PND سے ایجنڈے سے نکل کے آگے چلے گئے ہیں. سو 3rd اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ سر تقریباً 2000 ملین کے PC1s پہ کام جاری ہے, جو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب اور انہوں نے جو انیشیٹو لیا, اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو 500 بلین روپیز کا جو پیکیج دیا ہے, اس پہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے بھی کہا اداروں کو, اور ہم لوگوں نے بھی انہی کے انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہوئے 500 ملین کا انیشل پیکیج کے لیے ہم نے اپلائی کیا, اور پھر اس کے انہوں نے کہا جی نہیں اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں, وی وانٹ ٹو گیو یو مور. تو اس پہ ہم لوگوں نے 2000 کے قریب ہم لوگ اس پہ ورکنگ جاری ہے. اب اس پہ جب ورکنگ ہوگی تو ایگزیکٹ آئے گا, ایک رف فگر ہوتی ہے, ابھی وہ انیشل سٹیج پہ ہے, سو وی کی ناٹ ریئلی ٹیل یو کہ ایگزیکٹ کتنے بنیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے یہاں پہ کافی اچھے ہم لوگوں کو وہ کہا کہ جی آپ لوگ کچھ کام کریں, ڈیلیورنس دیں لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو باقی جتنی بھی چیزیں, یہ ساری چیزیں اس وقت ادارے کے اندر آئیں گی, عوام پلاٹس لیں گے, مکانات بنیں گے, تعمیر ہوگی, ایک جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ادارے کے حالات بھی بہتر ہوں گے, باقی حالات بھی بہتر ہوں گے. سو نتھنگ ایز سچ اس میں کوئی ہے. اوورسیز کا جہاں تک رائے صاحب آپ نے کہا, تو اوورسیز کا یہ ایشو ہے کہ اوورسیز آتے ہیں جو لوگ تو یہاں پہ پرماننٹ سیٹل ہو گئے ہیں. آگے پرماننٹ سیٹلمنٹ مینس کہ سال میں وہ 6 یا 7 یا 8 مہینے یہاں پہ گزارتے ہیں, ان کے تو حالات بہت اچھے ہیں. دے آر انویسٹنگ ان ٹو سٹی. یہ ہمارا آسفا بھٹو پارک ہے, آگے ہماری بات ہو رہی تھی, آسفا بھٹو پارک ہے, اس پہ دیکھیں فورن انویسٹر بیٹھا ہوا ہے. ہمارے پاس ایک بنکھرما کے قریب 20-21 کنال جگہ, اس پہ کمرشل ایکٹیویٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں, وہ دیکھ لیں کہ ایک فارنر کے پاس ہے. یہ جو نفیس گروپ ہے, ان کی بھی ابتدا زیادہ تر ان کا کام پائے تھا, یہ بن روڈ پہ انہوں نے کافی انویسٹمنٹ کی ہے. ایک تو چلیں وہ تھی خاندانی جو تھی وہ تو چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر کے اندر آپ بے شمار اس طرح کے چھوٹے یا بڑے پروجیکٹس دیکھیں گے جن کے اندر فارن انویسٹمنٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی موجود ہے. تو وہ انویسٹمنٹ بڑھے گی ود دی پیسج آف ٹائم. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک لنک روڈ آ رہی ہے جو منگلا سے گزرے گی, جو MMM تھی میرپور مظفر آباد اینڈ مانسرا موٹر وے, وہ بیک برنر پہ چلی گئی ہے, لیکن کچھ سیاسی اور اکنامک وجوہات کی وجہ سے. لیکن جو لنک روڈ آ رہی ہے جو جائے گی سیالکوٹ اور کھاریا موٹر وے کو جا کے ٹچ کرے گی, وہ موٹر وے منگلا سے گزر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے اس علاقے میں بہت بڑا اگلے آنے والے عرصے میں ایک بہت بڑا جو ہے نا بونچال آئے گا. بونچال مینس کہ پازیٹیو چیزیں آئیں گی, پراپرٹی اوپر جائے گی, اکنامک ایکٹیویٹیز اوپر جائیں گی, اور یہ کوئی سال یا 1.5 سال کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. اچھا, یہاں پہ یہ جو باتیں رائے صاحب بتا رہے ہیں, ایک ایسا جوان ہمارے سامنے موجود ہے جو کہ چیزوں کے متعلق میں نے جو تمہید میں بات کہی تھی کہ ویژن اور لگن 2 چیزیں ہیں, یہ دونوں چیزیں ہوں تو انسان کسی منزل تک پہنچتا ہے. اور علامہ اقبال کی بھی شاعری عموماً نوجوانوں کو قوم کے جوانوں کو وہ شائن بنانا چاہتے تھے. تو یہ ویژن ان کے اندر موجود ہے, لگن بھی ہے, کر پائیں گے وہ بیچ میں اگر مچ مگر مچ نہیں, یہ تو یہی بتا سکتے ہیں, اور یہ ان کا جو ٹینیور ہے اس سے ثابت ہوگا. ابھی تک تو ان کے جو عزائم ہیں اللہ کرے وہ صحیح ثابت ہوں. جناب عمران خالد صاحب, لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم یہاں میرپور میں ہمارے جو اوورسیز بہن بھائی تھے جن کا تعلق میرپور ڈویژن سے کوٹلی سے لے کے میرپور تک,
اور اوور آل پورے آزاد کشمیر کی بات کر لیں تو وہ یہاں میرپور میں آ کے انویسٹمنٹ کرنا پسند کرتے تھے. پراپرٹی یہاں پہ ایک ایک رات میں ایک ایک ہفتے میں قیمتیں پلاٹوں کی کہیں سے کہیں چلی جاتی تھیں. پھر چودھری سعید صاحب نے ایک فگر دیا تھا کہ 70 ارب روپے کی رقم یہاں سے لوٹی گئی پراپر, جیسے اسٹاک ایکسچینج کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے, وہ ایک سائنٹیفک طریقہ کار ہے. اب ہمارے لوگ کو 30% ہمارے کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں بیریا ٹاؤن میں, وہاں پہ پیسے لگا کے بیٹھے ہیں, اور 50% کے قریب پورے کشمیر کے لوگ بلیو ایریا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے کہ میرپور پہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو جائے, یہ انویسٹر دوبارہ واپس آ جائیں؟ سر جہاں تک کاروبار کی تعلق ہے نا, گلوبل ولیج ہے دنیا, کاروباری آدمی تو سوئٹزرلینڈ میں بھی آپ بیٹھے ہوں گے نا, تو نہ سوئٹزرلینڈ میں بھی اگر کاروبار کی اپرچونیٹی ہوگی تو وہ جہاں وہاں پہ جا کے پیسہ لگائے گا. جی ہاں. سو یہ آپ کی بات بالکل بجائے, اس میں کوئی علاقائی ازم, برادری ازم یا کوئی یہ نہیں ہے کہ اوورسیز کے لوگ ہیں. جس نے آپ نے پیسہ لگانا تو آپ وہیں پہ لگائیں گے جہاں پہ اس کو, جہاں سے اس کو فائدہ آ رہا ہوگا, نمبر 1. تو آگے آپ نے کہا نا سر وہ اگر مگر والی بات, دیکھیں سر ہم لوگوں نے جب تک میرے ساتھ نا میرے کولیگز نہیں چلیں گے اور میرپور شہر کے لوگ نہیں چلیں گے تو کچھ ہو نہیں پائے گا. ہم لوگ پالیسیز بنا سکتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سر جی ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس طرف آپ اشارہ بار بار کر رہے ہیں, دیٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیفینیٹلی نیڈس ٹو کہ گو جی, وہ آپ کو کرنا پڑے گا لوگوں کی اس میں بہتری آئے کہ جو کھویا ہوا اعتماد ہے لوگوں کا بحال ہو سکے, چاہے وہ اوورسیز ہیں چاہے. جہاں تک بات ہے نا کہ لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے, میں 3 بلڈر سے ملا ہوں سر جی, ان کے گھر چل رہے ہیں, انڈر کنسٹرکشن ہے اور پہلے سے بکے ہوئے ہیں. آپ کسی ٹائم پہ بھی مجھ سے ڈیٹیلز لے سکتے ہیں آف ایئر, میں آپ کو وہ ڈیٹیلز دوں گا. آپ جائیں, آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ یہ جتنے آپ کے گھر بن رہے ہیں ان میں سے کتنے بکے ہوئے ہیں, کتنے اویلیبل ہیں, میں ایک گھر لینا چاہتا ہوں. پھر گھروں کی پرائس چیک کریں, پھر دوسری بات کریں. اب یہاں پہ آگے تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے کے چلتا ہوں. یہاں پہ آگے ریٹرنز کی بات, لالچ کی بات, تو کاروباری آدمی نا ریٹرنز دیکھتا ہے. جو بندہ بیریا میں بیٹھا ہوا ہے 5 کروڑ روپیہ انویسٹ کر رہا ہے, وہ سال کا کتنا کما رہا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ. مثال دے رہا ہوں, ایک ایوریج آدمی ہے جو بالکل بیسک سا کاروباری ہے, 3-4-5 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا, 2-2.5 کا پلاٹ لیا, 1.5 کروڑ 1.5 اوپر لگایا, اس کے اوپر 1.5 کروڑ روپیہ اس نے کروڑ روپیہ پروفٹ بنا لیا. وہی بندہ جب 5 کروڑ روپیہ میرپور میں انویسٹ کرتا ہے 1.5 کروڑ روپیہ بناتا ہے. جن کو سمجھ آئے وہ میرپور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جو ایکسکیوزز کے ساتھ لیفٹ رائٹ سینٹر کر رہے ہیں وہ بیریا میں جا کے بیٹھ گئے. میرپور میں آپ 5 کروڑ روپیہ انویسٹ کرتے ہیں, آپ 3 پراپرٹیز 4 پراپرٹیز شروع کر سکتے ہیں, اور ایک پراپرٹی اگر آپ کو 30 یا 40 لاکھ روپیہ دے رہی ہے تو جب آپ اس کو اینڈ آف دی ایئر اکومولیٹ کرتے ہیں تو 160 بن جاتا ہے, 1 کروڑ 60 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے آپ کماتے ہیں اپنی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ. یہی انویسٹمنٹ اگر آپ بیریا میں کرتے ہیں تو آپ اتنی انویسٹمنٹ سے ایک پراپرٹی کر پاتے ہیں. یہ چیزیں عوام کو بتانے کی ضرورت ہے, جس طرف آپ بار بار اشارہ کریں کہ اسی طرح ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا, لوگوں کا انٹرسٹ بڑھے گا. میں نے جو بات کی کہ انویسٹر وہاں پہ جائے گا جہاں پہ اس کو پیسہ نظر آ رہا ہے. جن چیزوں کو اس ایکویژن کی سمجھ آ گئی, جو بائی بکس چلے گا, دیسی سسٹم میں نہیں چلے گا. دیسی سسٹم میں ایک چیز چمک رہی ہے, آپ اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں نا چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. سو جو لوگ دیسی سسٹم کے اوپر بھاگیں گے وہ اس طرح. اچھا عمران خالد صاحب, ایک ٹچی سا کوشچن ہے. ٹیبل کے اس طرف اور ٹیبل کے اس طرف بیٹھنے میں فرق ہے. اگر میں بھی ٹیبل کے اس طرف بیٹھ جاؤں اور مجھ سے کوئی گستاخ اس طرح کے بیہودہ سوال کرے تو میں اس کو بعد میں ملوں صحیح طریقے سے, لیکن چلیں بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. ابھی سوال کر لیتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے پبلک میں, یہ بھی ایک اوپینین ہے کہ آپ ایک وائلڈ کارڈ انٹری ہیں, آپ وہ ایسر ہیں کہ جس کا کسی کو دور دور تک گمان ہی نہیں تھا. نہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر ریاست, ان کا گروپ, ان کے علم میں یہ بات تھی کہ عمران خالد صاحب نام کے ایک نوجوان جو ہیں وہ یہاں پہ DG MD لگ جائیں گے. نہ ہی قبلہ عبدالقیوم نیازی صاحب, بلکہ اخبار میں رپورٹ ہوا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, آپ خود نہیں روک سکے. اور نہ ہی تیسرا گروپ جو اپنا وہ جو بھائی سینئر موسٹ وزیر ہی ہیں نا, جی تنویر الیاس صاحب, تو ان کو پتہ تھا. تو حضور یہ ہوا کیسے, یہ بتائیں تو صحیح. سنا ہے کوئی بڑی بڑی طاقتوں کی آپ کو یعنی کہ حمایت حاصل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کرونا سے پہلے میں آزاد کشمیر میں موجود تھا, تو اس وقت شاید ہمارے کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے تھے. میرا جو خاندان ہے یہ تقریباً 1923 یا 1924 میں پنیام سے ہم لوگ پولیٹکس میں تھے. منگلا ڈیم میرے تایا کے دور میں بنا. جو ہمارے علاقے کے پہلے منسٹر تھے وہ میرے والد کے ماموں تھے, چودھری عبدالکریم صاحب, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. 1928 میں منسٹر ہے مہاراجا کی اسمبلی میں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا, آگے خاندان بڑا ہو گیا, پھیل گیا, مختلف لوگ مختلف جگہوں پہ چلے گئے. چودھری ظفر انور صاحب ہیں, چودھری محمد سعید صاحب ہیں, چودھری طاہر جمیل صاحب ہیں جو ممبر کشمیر کونسل کے کانٹیسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ PTI کی گورنمنٹ سے. یہ سارے لوگ موجود تھے.
تو اس کے بعد کافی لوگ رہے. چودھری میرے تایا اللہ مغفرت فرمائے شعیب الدین مرحوم صاحب میری بڑی انسپائریشن ہے, اور میرے تایا نے ہی مجھے اپریز کیا, اور انہی کی چیزوں کو لے کے چلتا ہوں. بعض لوگ آتے ہیں ملتے ہیں اور تایا کا بڑا ذکر کرتے ہیں جناب شعیب الدین صاحب کا. تو یہ ساری چیزیں ایک ہماری بلڈ اسٹریم میں موجود تھی. جو نظر حسین صاحب یہ جو کلیال والے ہیں اسٹیٹ اسمبلی کے ممبر ہے, اور یہ کبھی آپ جا کے تاریخ میں دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کون ہیں. تو اٹس ناٹ اے سرپرائز کہ جی ہم پولیٹکس میں ہیں, یا یہ کوئی ایسا بندہ تھا کہ جس کا کوئی خاندانی یا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. سر اب آتے ہیں سر موجودہ دور کی طرف. سر فرسٹ اٹیمپٹ ہم لوگوں نے جس وقت ہم لوگ انٹرسٹڈ ہوئے کہ جی میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ہمیں منسلک ہونا چاہیے اور ادارے کے لیے کچھ کرنا چاہیے, تو وہ ایک اس سے پہلے دور تھا, کووڈ سے پہلے کا دور تھا. لیکن اس وقت کووڈ آ گیا, حالات ایک دم تبدیل ہو گئے, تو وہ چیزیں جہاں پہ تھی پیک اپ کر کے ہمیں وہاں سے کووڈ کے لیے بس پوری دنیا تقریباً بند ہو گئی. اس مرتبہ بھی یہ جو پرسیپشن ہے کہ جی یہ بندہ کہاں سے آ گیا, پتہ نہیں کس بندے نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. محترم جناب سردار عبدالکریم خان نیازی صاحب نے کر دیا, جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب نے کر دیا, یا جناب صدر ریاست قائد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے کر دیا. سر ایسی کوئی بات نہیں تھی, ٹیم ورک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور ان کی ٹیم کے سر لوگوں کا ویژن ہے, اسی کو لے کے ہم لوگ بھی آگے چل رہے ہیں. انہی چیزوں کو ہم لوگ سر امپلیمنٹ کرنے کے اس میں بعض چیزیں پولیٹیکلی مس ریپرزینٹ ہو جاتی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید تھوڑا سا ان کے لیے یہ ایک شاکنگ چیز تھی, جس وجہ سے میں نے آپ کو تعارف بھی کرا. شاکنگ چیز تھی کہ وہ یار یہ کیا ہوا کہ شاید مخالف کیمپ کا کوئی بندہ آ گیا, یا شاید کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے, وہ ایسا ہو گیا. عزت مآب جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر ریاست اور قائد کشمیر نے وہ ان کے شاید مخالفین نے زیادہ ان کے کان بھرے, یا کوئی اور ایسے لوگ تھے. میں نے تو کوئی ایسا بیان نہیں دیکھا کہ جہاں پہ سردار عبدالکریم خان نیازی صاحب نے کہا ہو. میری ان کے ساتھ بہت زیادہ سٹنگ کی رہی. بعض لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ عمران خالد نے کیا کر دیا ہے. سردار عبدالکریم خان نیازی صاحب تو بہت شفقت کرنے والے انسان ہیں, انہوں نے تو اتنی شفقت کی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. کسی نے کہا کہ پتہ نہیں ان کے بیٹے کے ساتھ اس نے کوئی ساز باز کر لیا ہے. جن لوگوں کے نام لوگوں نے ہمارے ساتھ جوڑے, جن لوگوں کے ساتھ, تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جنید انصاری صاحب آپ صحافی ہیں اور آپ یہ دیکھیں نا ان سارے راز و نیازوں کو قریب سے جانتے ہیں. اپنی پولیٹیکل موو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب تو مجھے نہیں بتائیں گے, جناب عزت مآب وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب تو پولیٹیکل موو مجھے نہیں بتائیں گے. سو آئی کی ناٹ ٹیل یو کہ وٹ آئی ہیو ڈن ایگزیکٹلی, بٹ میں یہ گارنٹی سے اور باوثوق اور حلفاً یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی پرسیپشن ہے ساری کی ساری غلط ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے سردار عبدالکریم خان نیازی صاحب کو یہ بالکل ٹاسک دیا ہوتا ہے. صدر ریاست جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب اور جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالکریم خان نیازی صاحب اور جناب سینئر موسٹ وزیر جو ہمارے ہیں اور میرے محکمے کو بھی وہی دیکھتے ہیں جناب سردار تنویر الیاس صاحب. سردار تنویر الیاس صاحب کا ایک بڑا ویژن ہے, بلیو یو می, ایک بڑا کاروبار پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر چلاتے ہیں. صدر ریاست جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب دنیا کے اندر جاتے ہیں, امریکہ کے اندر گئے, ابھی تھوڑے دن پہلے انگلینڈ کے اندر گئے ہوئے تھے. آج بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب میرپور کے اندر موجود ہیں. تو ان کا مین ایجنڈا کشمیر ہے, کشمیر ایشو کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ سر, ان لوگوں سے آپ اگر پرسنلی پوچھیں گے تو وہ کوئی بھی آپ کو ایسی بات کہیں پہ نظر نہیں آئے گی. پرسیپشنز, ہم لوگ رومرز پہ زندہ رہتے ہیں, ہمارا میڈیا رومرز پہ زندہ رہتا ہے. بعض اوقات رومرز کا ہم لوگ صحافی, میں نے اس لیے آپ کا بار بار نام لیا کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ ہوا کا رخ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ بھائی اس کے پیچھے کیا آنے والا ہے. آپ لوگ باتوں کے اندازہ لگا کے یہ بتا دیتے ہیں کہ حکومت کون سے حالاتوں میں, جس طرح ڈاکٹر نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے اس طرح آپ حالات کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی اس وقت اندرون خانہ یہ کام چل رہا ہے. سو لوگوں کے اندازے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندازے صحیح کیوں ثابت نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ جس بندے کے متعلق اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ بھی انہی میں سے ایک ہے. اس لیے جنگ بہت شدت سے جاری ہے, لیکن کوئی بھی ابھی تک قریب نہیں پہنچ پایا. گویا آپ خواص میں سے نہیں ہیں, آپ کامنرز میں سے ہیں, عام انسانوں میں. میں جنید انصاری ہوں جی, میں آپ کے ساتھ ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں اور فقراء میں بیٹھنا پسند فرماتے تھے. ہمارا رول ماڈل تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. درجنوں نہیں سینکڑوں لوگوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ عمران خالد صاحب آپ کے پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں تو ایک معاملہ ان سے ضرور ڈسکس کیجیے گا کہ آج 23 دن ہو گئے ہیں, کنول مطلوب نام کی ایک 11 سال کی بیٹی ڈڈیال سے لاپتہ ہیں, یتیم بچی ہے وہ, اور برمنگم کے بعد اب بریڈ فورڈ میں بھی مظاہرے شروع ہو رہے ہیں. برمنگم میں مظاہرہ ہو چکا ہے. عمران صاحب پولیس اور انتظامیہ کو تھوڑا سا ذرا آپ بھی ذرا کہیے کہ اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیں. اس غریب بچی کی جگہ میری آپ کی کسی کی بچی بھی ہو سکتی تھی. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں پہلے تو بات ہے جنید صاحب, دیکھیں بالکل کامنر لوگ ہیں اور جتنا دکھ درد آپ کے اس لہجے میں ہے میں اس کو بالکل کہتا ہوں یہ ایسے ہی ہے.
میں تو شاید اس پہ کوئی مسئلے پہ بہت زیادہ بات بھی نہیں اس طرح کی کر پاتا ہوں. مطلب آئی ایم ناٹ دیٹ ہارٹ ہارٹیڈ. مجھ سے زیادہ میری اپنی بیٹیاں ہیں 2, آپ کی بھی ہوں گی, ہم سب کی ہیں. یہ کسی کے غریب یا امیر کی یا بیوہ یتیم کی بات نہیں ہے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ریاست کے قانون کو, ریاست کی ذمہ داری کو چھوڑنے کے علاوہ ہم انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک انسان کو دفع کر دیا, آپ نے تو پوری انسانیت کو دفع کر کے رکھ دیا. سو آئی تھنک آپ کے لیے بھی میں مطلب میں دعائیں کر سکتا ہوں کہ آپ نے اس بچی, اس یتیم کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, لیکن اس پہ ہونا چاہیے. میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ بات کروں گا. میرے لائک اگر پرسنلی بھی کچھ ہوتا ہے, اف یو وانٹ می ٹو آئی ول سر آئی ہیلپ یو آل دی وے. جاننا ہے وہاں پہ کچھ کرانا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرانا اور یہ ہونا چاہیے, میں خود ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ لگ کے کروں گا. اللہ پاک نے آپ کو سیٹ پہ بٹھایا ہے کہ آپ پرسنل نوٹس لے کے تھوڑا سا لوگوں سے رابطہ کریں, چیزوں کو دیکھیں. تو مجھے امید ہے اللہ پاک کی ذات ہی برکت ڈالتی ہے. کیوں راجہ حبیب اللہ خان صاحب, نیک ارادوں میں اللہ پاک برکت ڈالتی ہے. یقیناً جی. دیکھیں انسان کو اچھا سوچنا چاہیے, اچھا کرنا چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات ہی دلوں میں محبت ڈالتی ہے, اللہ کی ذات ہی راستے بناتی ہے. اور وہ ہماری بیٹی ہے, سچی بات ہے. انصاری صاحب میں بھی بڑا ابدیدہ ہوں, اللہ کرے وہ اپنے والدین کے پاس پہنچ جائے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, اس کے علاوہ وہ والدین اور پھر جو پڑوسی ہیں, والدین تو یقیناً پریشان ہیں, ان کی بیٹی جو ہے چلی گئی ہے, لیکن جو وہاں کے رہنے والے یقیناً کسی نے دیکھا ہوگا جاتے ہوئے یا کوئی جو لوگ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. اکثر لوگ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم یہاں کا اس طرح کہ میں نے کوئی گواہی دے دی, بیان دے دیا تو پتہ نہیں کتنے سال میں خجل ہوں گا. تو یہ گواہی دینا جو ہے یہ ایک امانت ہے, اللہ کا حکم ہے. تو یہ جو امانت, ایمانداری سے یہ امانت جو ہے یہ ادا کرنی چاہیے اور لوگوں کو انیشیٹو لینا چاہیے. اور میں دو گواہ ہوں کہ اللہ کرے وہ ہماری بیٹی جو ہے وہ جلدی مل جائے. سر میں بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا رائے صاحب کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, یہ گواہی کو مت چھپایا جائے نا. یہ بھی رب باری تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ. سو گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے. انفارمیشن جتنی بھی ہے آپ ڈسکریٹلی, اگر آپ سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں, آپ کسی پولیس آفیسر کو, کسی ذمہ دار آدمی کو جو سمجھتے ہیں کہ اس کو انفارمیشن کو ایمانداری سے آگے پہنچا دے گا, اس کے ساتھ شیئر کر لیں. طریقے بہت ہیں. آپ اگر سوچیں کہ اگر آپ پولیس اسٹیشن جائیں گے اور آپ کو وہ ہوتا ہے یہاں پہ سسٹم نظام اس طرح, میں لوگوں کے تحفظات کو سمجھتا ہوں, لیکن میں خدا را لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن ہے, ریلیونٹ ریلیونٹ یہ مت سوچیں. بعض اوقات جو چیز ہوتی ہے غیر متعلقہ ہوتی ہے, آپ سوچتے ہیں یار اس چیز کا اس سے کیا تعلق ہے, میں نے فلاں چیز دیکھی تھی, بعض اوقات اسی سے کوئی لنک نکل آتا ہے. آپ وہ انفارمیشن کسی طریقے سے برائے مہربانی متعلقہ لوگوں تک پہنچائیں, تو متعلقہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے. کسی صحافی کے ذریعے پہنچا دیں, کسی بڑے اپنے عزیز کے ذریعے پہنچا دیں, کسی خاتون کے پاس کوئی انفارمیشن ہے وہ اپنے گھر والوں کے, اپنے بھائی بیوی بچوں کے ذریعے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پہنچا دیں. جنید انصاری صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی واٹس اپ نمبر ایسا آپ لوگ کوئی انیشیٹو لیں, وہاں ڈڈیال تھانے سے لیں یا کسی جگہ سے لیں جو وہاں پہ مل جائے ان کو. اگر کسی کے پاس کوئی ہو اس طرح کی چیز تو یار اس پہ وہ ٹرانسفر کر دیں. سب لوگ مل کے کوشش کریں. یار سوئی نکل آتی ہے بھوسے کے ڈیر میں سے, تو یہ تو ایک جیتی جاگتی 11 سال کی بچی ہے. گجرانوالہ میں ایک کمشنر صاحب تھے, تو ان کا کتا جو ہے نا وہ گم ہو گیا تھا. تو پولیس کی سینکڑوں کی نفری, چلیں سینکڑوں سے میں ایگزیجریٹ کسی صحافی بھائی نے کر دیا ہو, لیکن سنا ہے کہ درجنوں بڑی تعداد میں پولیس والے اس کتے کو تلاش کرتے رہے. تو یہ تو ایک انسان کی بیٹی ہے, اور بیٹیوں کی محبت کیا ہوتی ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ لیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھیں تو آپ کھڑے ہو کے اپنی چادر بچھا کے استقبال کرتے تھے. چلیے اللہ پاک آسانی کرے. عمران خالد صاحب نے بھی اس حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دیا, اپیل بھی کر دی. عمران صاحب, اب پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو حضور ذرا لوگوں کو بتائیں, اہل میرپور کو, اہل کشمیر کو 1 2 3 4 5 6 7 8 چیک لسٹ کیا ہے, کیا کیا کام کرنے ہیں ایم ڈی اے کے سربراہ کی حیثیت سے آپ نے؟ سر چیک لسٹ کوئی خاص اتنی لمبی چوڑی ہے نہیں سر, لیکن جو 2-3 چیزیں ہم نے 2-3 ہفتوں میں کر دی وہی آپ کو اندازہ دے دیں گی کہ آگے کیا آ رہا ہے, واٹس ان سائڈ کہ جو عوام کے لیے آ رہا ہے. ہم نے سر یہ 3 ہفتے ہو گئے, آج مجھے چوتھا ہفتہ ہے, چوتھے ہفتے کا تیسرا دن ہے کام کرتے ہوئے. سر جو 5-6 کام کیے ہیں اسی پہ آپ نے مجھے جج کرنا ہے 4 ہفتوں کے لیے, آگے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا.
36,000 پلاٹس کا ڈیٹا ہمارے پاس تھا, ہم نے آن لائن چڑھا دیا, اس پہ ورکنگ جاری ہے. بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. آئی ٹی بورڈ سے میرا رابطہ ہے کنٹینیوسلی. آئی ٹی منسٹر جناب چودھری اقبال صاحب, میں, آئی ٹی ڈائریکٹر, 3-4 لوگوں کا ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے. ڈیلی کی بنیاد پہ ہم چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں اور پروگریس کر رہے ہیں. EMIS امپلائی مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, جس کے آگے میں نے بات کی, اس کے اوپر بہت تیزی سے کام جاری ہے. یہ ساری چیزیں MDA کی ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. یہی ہمارا ایجنڈا ہے کہ یہ جو سب بیماریوں کی جڑ ہے وہ سسٹم ہے. سسٹم 1964 میں جو بنا تھا آج تک وہی چل رہا ہے. اس میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی. جو بھی ہم نے بہتری کی ہے وہ مطلب 1 ونڈو بن گیا, ایک کمپیوٹر لگا دیا, تھوڑی یعنی کہ اسمال پورشن آف اٹ. مطلب اوور آل سسٹم کو ابھی ہم نے اپ گریڈ نہیں کیا. سو ہمارا ایجنڈا, میری کوشش یہ پرائورٹی نہیں ہے کہ یہ کام اس طرح کرتے ہیں, وہ کام ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. میں نے بتایا کہ 760 ملین روپیز کی ہم نے بھیج دی ہیں اسکیمیں, اور 2000 ملین کے قریب ہم لوگ کام کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ مطلب اس میں 2000 میں سے ہمیں 500 بھی مل جائے نا تو ہمارے لیے بڑا ہے. سو ایم بگ, لیٹ سی واٹ وی کین گیٹ. سو وہ والے فارمولہ میں نے لگایا ہوا ہے. سو اس پہ میرے کام جاری ہے. جہاں تک رہ گیا آپ نے کہا تھا نا ایجنڈا ہے سر کمپیوٹرائزیشن, ڈیجیٹلائزیشن آف MDA. یہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں وہ فائلوں میں ہیں. فائلیں کہاں پہ پڑی ہیں؟ اسٹور روم میں. اسٹور روم میں 6,000 10,000 30,000 فائل پڑی ہے. اس میں سے ایک فائل نکالنے کے لیے آپ کو بڑا تو کمپیوٹر پہ ایک بٹن آپ نے دبانا اور فائل آپ کے سامنے آ جائے گی. لوگ انگلینڈ سے, امریکہ سے بیٹھ کے اس کو ایکسیس کر سکیں. یہ میرا ویژن ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے جو نقشے ہیں وہ ان کو آن لائن دستیاب ہوں, لوگوں کا ریکارڈ آن لائن دستیاب ہو. یہی ایجنڈا ہے. اس پہ 36,000 جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ ہم نے کمپیوٹر کے اوپر چڑھا دیا ہے. EMIS امپلائی مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پہ کام جاری ہے. بایو میٹرک 2.5-3 سال سے بند پڑا ہوا تھا, وہ جاری ہے. نئی مشین میں نے لگوا دی ہے. فوارے نہیں چل رہے تھے. یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں کہ جی پھولوں میں کیاریاں لگوا دی, بورڈ بدلوا دیا. ایک ہمارا ہوائی جہاز تھا جو میرے پیش رو اعجاز رضا صاحب اور انور غازی صاحب نے کچھ کیا تھا, وہ نہیں ہو رہا تھا. شکیل صاحب نے بھی آگے بتایا نہیں ہو رہا تھا. 3 دن لگے, پرسنل جیب سے دے دیا. تو کوئی بات نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ جی آپ پرسنل جیب سے کیوں دے رہے ہیں؟ میں کہہ رہا کوئی بات نہیں, 2-4 لاکھ لگ جائے گا. کوئی DG ایسا بھی تو ہونا چاہیے تو جو جیب سے بھی دے کے جا رہا ہے. سو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے سر. تو سارے یہ جہاز کہاں پہ نصب ہوگا؟ یہ سر بھٹو پارک, آسفا بھٹو پارک سے پہلے سر وائی کراس پہ وہ یہ نصب ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج رات تک وہ جہاز پہنچ جانا چاہیے. اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر اس کی تنصیب مکمل ہو جانی چاہیے. آپ سب لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ مدعو کریں گے. اور اسی طرح گیٹس کا کام ہے. یہ اس طرح کی چیزیں گنوانا شروع کر دوں گا نا کہ جی ہم انٹری گیٹس بنوا رہے ہیں, ہم یہ پارکس کے کام کر رہے ہیں, ہم فلانا چیز کام کر رہے ہیں. یہ روٹین کے کام ہے. میں نہیں بھی ہوں گا ادارے کے لوگ کھینچ ہی لیں گے, کوئی DG آئے گا کھینچ ہی لے گا. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ میرپور شہر کو پتہ لگے. سو سنگل گیم ہے سر ڈیجیٹلائزیشن. باقی سر سڑک بنا دوں گا, پلی بنا دوں گا, پلاٹ کر دوں گا, وہ آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا, وہ تو سر بہت لمبی گیم اور ہم اس کے شاید اتنے. اچھا, ایک اور جو کہ بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں, اور میں لوگ کہتے ہیں کہ MDA کے اندر جو 150-200 جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے پلاٹوں کی بھی آپ اگر کبھی اثاثوں کی اور پلاٹوں کی ذرا ایک دفعہ احتساب ٹائپ کی کوئی چیز یا سیلف انسپیکشن ٹائپ کی چیز کوئی کر لیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا ایک کلرک بھی جو ہے اس کی وفاقی وزراء تک پہنچ ہے اور اس کی ایک کلرک کی جو ہے وہ مالی حیثیت جو ہے اس کی تنخواہ کے ساتھ میچ نہیں کرتی اور کروڑوں اربوں میں وہ جاتا ہے. تارکین وطن کا شہر ہے. بہت سے لوگوں کے جو ہے نا روابط ہیں برطانیہ کے ساتھ. جب آپ ان چیزوں کے اندر گھس دیں, جو جرنل اس کا جواب ہے وہ دینے لگوں تو پتہ چلتا ہے جی کہ وہ میرے چچے پہ جا, مامے پہ جا, بھائی دیا یہ ہوا ہے. لیکن آپ کی بات اپنی جگہ پہ وزن رکھتی ہے کہ لوگوں کے ایسٹس, ان کی لیونگ, ان کے انکم کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہے. دیٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ پراپرلی. لیکن سر اس میں مسئلہ ہے تھوڑا سا, میرے سامنے بھی ایسے کیسز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ون نیڈس ٹو پوائنٹ, یا تو نا گورنمنٹ کی طرف سے ایک جنرل آرڈر نکلے. 2-3 قسم کی 2-3 صورتیں اس پہ. یہ کچھ ڈسکشن ہوئی ہماری کچھ لوگوں کے ساتھ, ذمہ داران کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ 2-3 صورتیں اس پہ. یا تو ایک جنرل آرڈر گورنمنٹ سے نکلا ہے کہ بھائی کریں ان کی سب کی چیکنگ, آپ کی بیوی بچوں کے نام پہ کیا کچھ ہے. مطلب اکیلے پہ نہیں, آپ تو اکیلے کی بات کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ جرنلی کریں کہ جی آپ کی فیملی ایسٹس کیا, پوری ایک امبریلا بنے. دیٹ از ون وے آف ڈوئنگ اٹ کہ گورنمنٹ کرے. دوسرا یہ ہے کہ ایز اے ادارے کے ہیڈ ہم دیکھیں کہ ہماری جورسڈکشن کیا ہے, کہ ہم اس کی پرسنل لائف میں کتنا انٹروین کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ اس طرح کے انکم کے باہر کے ریلیٹڈ کے جتنے کیسز ہیں, یہ ٹیکس یعنی کہ ہمارے آزاد کشمیر کا CBR بن گیا, سینٹرل بورڈ آف ریونیو, یہ ان کی جورسڈکشن میں آتے ہیں. تیسری بات جو میں نے پہلے جناب راجہ حبیب اللہ صاحب کو کہی تھی کہ اگر میں کہتا ہوں کہ فلاں بندہ ہے تو اس فلاں بندے کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹس بھی ہونا چاہیے نا. ادارے کے اندر سے کوئی بندہ اٹھے گا تو پرسنل گرجز میں بھی جا سکتا ہے کہ شاید یار اس کے ساتھ کچھ ہے, کوئی معاملات. کل وہ امپلائی آپ کے اوپر الزام لگا دے گا جی میں اسے کچھ مانگا تھا, لین دین مانگا تھا. سو یہ سینسٹیو ایشو ہے.
اور رائٹلی آپ نے پوائنٹ کیا ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کو ہونا چاہیے ایک تو یا تو گورنمنٹ انوالو ہو, اس کا کوئی نہ کوئی میکنزم ہونا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ بے جا نہ پس جائیں. وہ کہتے ہیں دودھ کی رکھوالی پہ بلا, یہاں بلا نہیں باگڑ بلا بیٹھا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں کوئی کسی کے خلاف گرج شو کروں, راجہ حبیب اللہ صاحب کو کسی کو اچھا نہیں لگتا, راشد بشیر صاحب کا کوئی کام کسی نے پھنسایا ہے, آپ ادارے کے سربراہ, آپ فیملی کے ہیڈ کی حیثیت سے اپنی ہی فیملی کی انویسٹیگیشن خود کر لیں اور لوگوں کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے بتا دیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. ادارے کے اندر جو ہے نا انصاری صاحب, یہی میں آپ کو وہ بات کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ادارے کے اندر جب ہم لوگ کچھ کریں گے نا تو وہ اس کے وہ مرکری واٹرز میں چلا جائے گا, وہ کہیں گے جی کہ یہ ہوا تھا اس وجہ سے ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک ہمیں نیوٹرل وینیو, دیکھیں نا اب وہ کینسر بڑھ چکا ہے, ایک نیوٹرل باڈی چاہیے. یہ اندر کافی ایڈمٹ کے کینسر ہے, نہیں کینسر ناٹ ان دیٹ سینس کہ سوسائٹی کے لیے جو آپ نے بات کی نا, وہ میں اس کا کہہ رہا ہوں, میری ایڈمیشن یا میری اس پہ وہ کوئی ہے نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جی فلاں چیز ایسی ہے فلاں چیز ایسے نہیں ہے. جو بات میں نے راجہ حبیب اللہ صاحب کو آگے کی نا کہ اگر آپ کو کمپلین ہے, جیسے میں نے آپ کے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ کو کمپلین ہے کہ یار یہ فلاں بندے کے ایسٹس اس کی لیونگ اس کی انکم سے میچ نہیں کر رہی ہے, یو پٹ اے کمپلین تھرو ٹو ریلیونٹ اتھارٹیز. یا تو ایک یہ چیز ہے. دوسری بات ہے خالی ایم ڈی اے کی بات تو نہیں ہے, یہاں پہ تمام ادارے, میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ تمام ادارے ہیں. ایک بندے کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے اور وہ 2 لاکھ روپے کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے, یا 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور وہ 40 لاکھ روپے کی گاڑی چلا رہا ہے, اس کی 4 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے, وہ خالی ایم ڈی اے میں تو نہیں ہے. ایم ڈی اے کو مت آپ لوگ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, ایم ڈی اے کے پاس 800 یا 1000 کیسز ہیں جن کے اوپر مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ جن کے اوپر کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا. خالی سپریم کورٹ نے جو ایک آرڈر دیا 1985 سے لے کر 1996 کا, اس میں 2300 پلاٹ تو خالی بلدیہ کے چائنا کٹنگ میں نکل آئے ہیں. لیکن جب آپ بات کریں گے تو لوگ ملائن کریں گے کس کو, ایم ڈی اے کو. سو یہ مت آپ وہ چیز فیڈ کریں کہ ہاں بہت اچھا بدنام ہو رہا ہے. اس کا یہ ہے کہ یہ پوری جس طرح میں نے کہا ایک جرنل آرڈر نکلے, سی بی آر اس میں ایکٹیو ہو, گورنمنٹ ایکٹیو ہو. میں ادارے کے ایڈوکیسی سے کروں گا, جس چیز سے آپ ڈر رہے ہیں اسی سے ہم ڈر رہے ہیں کہ وہ سب کچھ نیک نیتی جو ہے نا وہ کل آپ کے گلے میں فٹ ہو جائے گی. سو اس لیے اس کا ایک ہمیں میکنزم بنا کے سسٹمز پہ کام کرنا چاہیے, ڈیجیٹلائزیشن پہ کام کرنا چاہیے تاکہ تمام اداروں تاکہ ان چیزوں سے نکلا جا سکے. اکراس دا بورڈ آپ کے جو ہم نام ہیں, جو وزیر اعظم پاکستان ہیں جناب عمران خان صاحب, وہ کرپشن کے خلاف ایجنڈا اور یہ لے کے آئے لوگوں سے مینڈیٹ, لوگ امید کرتے ہیں. راشد بھائی آپ کبھی کبھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ڈرنے تو نہیں دیں گے انہیں؟ جی ہم ساری جتنی جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم تو دیکھ رہے ہیں, پہلے تو جو آتے تھے وہ مافیا سے بلیک میل ہو جاتے تھے, تو یہ تو چلے جائیں گے, ہم تو یہیں پہ ہیں نا, ہم تو آنکھیں کھول کے ہر چیز دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا جیسے پہلے کہتے ہیں ہمیں تو ایسا ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن حوصلہ آپ ان کا بلند رکھیں. ہم تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, پیچھے ان کی کمر کے ساتھ آپ ہم سب بھائی کھڑے ہیں, ہم تمام جرنلسٹ کمیونٹی کھڑی ہے. اگر ان سے کوئی زیادتی کرتا ہے, اگر کرنا چاہتا ہے, ہم تو یہاں پہ موجود ہیں نا. تو آج کے انصار صاحب پروگرام میں ہمارے مہمان تھے ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات میرپور جناب عمران خالد چوئی صاحب, موسٹ سینئر صحافی جناب راشد بشیر صاحب تھے. اور آج کے پروگرام میں اسپیشلی آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ نے جو میرپور سے تجاوزات کے خاتمہ کے لیے جو ہدایات دی ہیں اس کے حوالے سے بڑی کھل کے بات ہوئی, اور اس ادارے پہ جو الزامات آتے ہیں وہ بھی بڑے, آپ نے بھی میں نے بھی بڑے کھل کے سوالات کیے ہیں, اور بڑی خندہ پیشانی سے جو ہے وہ عمران خالد صاحب نے اس کے جوابات دیے ہیں. تو میں دعا گو ہوں کہ یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, اللہ انہیں لینڈ مافیا سے محفوظ رکھے اور یہ کچھ کر پائیں, کیونکہ یہ ادارہ بنیادی طور پر جو ہے یہ متاثرین منگلا ڈیم کی بحالی کے لیے, آبادکاری کے لیے قائم کیا گیا تھا. اور آج بھی تھوڑی تعداد میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, کیونکہ میرپور کی جو میجارٹی ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن صلے کی توقع نہیں رکھتے. بڑی اللہ پاک نے انہیں فیاضی عطا کی ہے, اور وہ کسی نے دی 60 کے دائی میں درخواست اسے آج تک نہیں ملا, اس نے پرسو بھی نہیں کیا. تو میں یہ بھی گزارش کروں گا جناب ڈی جی صاحب سے کہ ایسے لوگ جنہیں آج تک یہ پلاٹ الاٹ نہیں ہوئے, اور کہاں سے لوگ یہاں سے پلاٹ لے کے کئی لوگ راتوں رات جو ہے وہ لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن گئے. بہت زیادہ آبادی ہو گئی ہے, 25-26 ہزار کے لیے یہ شہر بنایا گیا تھا ابتدائی طور پہ, اور اب جو ہے وہ شہر جو ہے اس کی خاصی آبادی ہو گیا. تو ان لوگوں کی اکاموڈیشن کے لیے انہیں اگر ایک موقع دیں تو میں سمجھتا ہوں. جی آج کا پروگرام سامعین آپ نے سنا,
آج پہلی دفعہ ہمارے نرگے میں ہمارا اپنا بھائی، ہمارے اپنے دوست عمران خالد صاحب آئے، اور جو بھی گستاخیاں ہم کر سکتے تھے ادب آداب کے دائرے میں رہ کر یا نکل کر وہ ہم نے کیں، اور اب ان کو ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے، کیونکہ وقت، مناسب وقت ہر کسی کو ملنا چاہیے، شخصیت ہو یا ادارہ ہو. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو لوگ خلق خدا انسانوں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو بھی گلزار کر دیتا ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جتنے لوگ جنہوں نے انسانیت کے لیے، غریبوں کے لیے کام کر دیا، اللہ نے ان کو دنیا میں ہی لوگوں کی محبت کا مرکز بنا دیا. اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو ہمت دے، توفیق دے کہ لوگوں کے لیے زحمت نہیں رحمت کا باعث بنے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.